رسول اکرم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور وہ جہنمی ہے اور جہنمی ہے۔ آقائے دو عالم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا جس کا نام جلیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا، اور وہ حسن و جمال میں یکتا تھا، نہایت خوش اخلاق اور بہترین سیرت کا مالک تھا۔ اتفاقاً اس لڑکے نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول لے نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق دیکھا تو بہت غصے میں باہر نکلا۔ باپ نے اس کا سبب پوچھا تو وہ بولا، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، آپ نے کبھی مجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے، حالانکہ آپ کی شفقت اور محبت میرے ساتھ بے حد ہے۔ والد نے جواب دیا، بیٹے اس میں نہ جواہرات ہیں اور نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر علم میں فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات کو سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ہو، اس لیے اس صندوق کا راز جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جب والد کسی ضروری کام میں مصروف تھا، حباب نے یہ موقع غنیمت جانا اور والد کے خزانے میں جا کر صندوق کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے رازداری سے کام لیا اور صندوق کا ڈھکن توڑ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا، ایک نور کا شعاع نمودار ہوا جس کے سامنے چراغ کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر وہ سفید ورق نظر آئے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ درج تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پیوستہ یعنی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی، آپ کی مبارک داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے ساتھ جو بھی شخص زمانہ میں موجود ہوگا وہ آپ کی باتیں سنے گا، آپ کا کلام قرآن مجید ہوگا، آپ کا دین اسلام ہوگا، اور آپ خدا کی عبادت کی دعوت دیں گے، مخالفین سے نہیں ڈریں گے۔ جب اس لڑکے کی نظر ان کاغذوں پر پڑی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر آئی۔ اس نے وہ کاغذ اپنی آنکھوں پر ملے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش معلوم کر سکوں کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور غم اس انداز میں اظہار کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ کمرے میں آئی اور بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً باپ کو بلایا۔ والد نے بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر اس کے چہرے پر شرم محسوس کی
اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے رو کر کہا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا تو والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا۔ اس پر غصے میں آ کر اس نے کہا، اے والد محترم، آپ میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھ رہے اور بڑھاپے کے باوجود اس ربط عالم سے محفوظ نہیں رہے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر باپ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دھکیل کر زور زور سے پٹکنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے سختی سے روکا اور اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو اس نے کہا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے۔ جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اسے مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ لڑکا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو۔ اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ مگر لباب نے کہا، میں سوچ بچار کے بعد اس وہمی اور فرسودہ دین کو چھوڑ چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر چکا ہوں، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو کئی قسم کی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ثابت قدم رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، اسے زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں ہے۔ سنن ابن داؤد شریف میں اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا سودا لے کر آؤ۔ تو وہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹے کا انتظار کافی دیر تک جاری رہا۔ اس کے والد کبھی گھر کے اندر جاتے تو کبھی باہر آ کر دیکھتے کہ لڑکا کہاں ہے۔ سوچو وچار کرنے لگا۔ سورج غروب ہونے کے قریب جب لڑکا واپس آیا تو اس کے والد نے غصے میں آ کے کہا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ تم نے بڑی تاخیر کی ہے۔ میں نے تمہیں سودا خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے ہو۔ لڑکے نے والد غصے سے کہا، سودا کہاں ہے؟ سامان کہاں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا میں نے سودا خرید لیا ہے۔ والد نے پھر سے پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ دکھ نہیں رہا میں کتنا پریشان ہوں اور تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا اور تم کہتے ہو تم نے خرید لیا ہے۔ لڑکے نے کہا، بابا یقین کریں میں نے سودا خرید لیا ہے۔ والد نے کہا، تو پھر دکھاؤ کہاں ہے؟ لڑکے نے کہا، کاش تمہارے پاس وہ آنکھیں ہوتی جو مجھے نظر آ رہی ہیں تو تمہیں بتا سکتا میں نے کیا سودا خریدا ہے۔ لڑکے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
وہ مبارک شمع روشن کر دی جو نہ کسی کو دکھ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو محسوس ہو سکتی تھی۔ لڑکے نے اپنے والد سے کہا، میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میں نے وہ سودا خریدا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اس کے بعد وہ یہودی لڑکا ہر روز حضور نبی اکرم نور مجسم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ یہودی والد اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد وہ یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھ کر کروٹ بھی نہ لے سکا اور بالآخر وہ موت کے قریب ہو گیا۔ یہودی والد بہت پریشان تھا۔ اس نے بہت اس کا علاج کیا، معالجین کے پاس لے گیا، لیکن شفا نصیب نہ ہوئی تو اس نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ میں ایک یہودی ہوں اور آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا بیٹا آپ کو دل دے چکا ہے اور وہ قریب المرگ ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، کہ آپ میرے بیٹے کے لیے ایک نظر کرم فرما دیں گے؟ تو حضور اکرم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ جائیں گے یا نہیں، بلکہ آقا دو عالم سرور دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، تم سب اٹھو اور چلو، اپنے عاشق کا دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے جہاں لڑکے کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک لڑکے کی پیشانی پر رکھا اور فوراً اس کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کلمہ پڑھنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلمہ پڑھو، تمہاری روح جنت کی جانب سفر شروع ہو جائے گا۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح پرسکون انداز سے نکل گئی۔ اس کے بعد اس کے والد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں مخالف ہیں، لیکن اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سب اسے کندھا دو اور اس کے جنازے کا اہتمام کرو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ اٹھایا تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں مقام نصیب فرمایا۔ جب جنازہ دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قبر میں کیوں اپنے پاؤں نہیں رکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وہاں بے شمار فرشتے موجود ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی فرشتے کے پاؤں کے نیچے میرا پاؤں آ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا،
میں تیری قبر کو جنت میں بدل دوں گا۔ اس لیے میں اس کی قبر میں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں اور میرے وجود سے گزر کر جا رہے ہیں، اس وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ایک یہودی رہتا تھا جو ہر ہفتے تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن جب اس نے تورات کھولی تو اس میں 4 جگہوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور نعت کا ذکر پایا۔ یہودی نے ان جگہوں کو کاٹ کر جلا دیا۔ اگلے ہفتے جب پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، جسے اس نے پھر سے کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے جب اس نے تورات کھولی تو 12 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح ان جگہوں کو کاٹتا رہا تو ساری کی ساری تورات ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بھری ہوگی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، وہ ایک نعوذ باللہ جھوٹا شخص ہے، بہتر ہے تم انہیں نہ دیکھو۔ لیکن یہودی نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کا پتہ چلانا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ روانہ ہوا۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملا۔ حضرت سلیمان نے اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس جا کر ان سے پوچھو۔ اس کے بعد وہ یہودی صحابہ کرام کے پاس آیا اور مسجد میں سلام کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن پہلے انتقال فرما چکے ہیں۔ یہودی نے کہا، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر پڑھتا تو کبھی اس ذکر پر نظر نہ ڈالتا۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے مجھے تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نہ تو زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ سر گول تھا، اور پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کی سیاہی زیادہ تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں میں طاقت تھی اور قدموں تلے قدرے گہرے تھے۔ یہودی نے کہا، علی تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، تورات میں بھی یہی ذکر موجود ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مانگا تاکہ اسے چوم سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جبہ منگوایا، اور یہودی نے جبہ کو پکڑا اور خوشبو سونکھ کر کہا، یہ خوشبو بہت عمدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر وہ یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دی کہ وہ واحد ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی اور وہیں زمین پر گر کر وفات پا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تدفین کی اور اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم اور اللہ کے راستے میں ایمانداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔
اور اللہ تعالی ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق